میں نے پچھلی تقریر میں آپ سے بتایا تھا کہ خواجہ غریب نواز کو یہاں پر بہت ساری مشقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، بہت ساری کٹھنائیوں سے گزرنا پڑا. لوگوں نے بیٹھنے کے لیے زمین تک دینے کے لیے تیار نہ تھے. پانی بند کیا گیا خواجہ غریب نواز پر، جادوگروں کو چھوڑ دیا گیا خواجہ غریب نواز پر، طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں دی گئیں، لیکن خواجہ غریب نواز اللہ کی عطا سے ہر پریشانی میں کامیاب ہوتے رہے، ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور منزل آگے بڑھتی چلی گئی. اور جو لوگ آ رہے تھے اسلام مٹانے کے لیے، وہی لوگ اسلام کے زلفوں کے اسیر کرتے چلے. انا ساگر کا واقعہ میں نے جامع مسجد میں پرسوں بیان کیا تھا کہ جب خواجہ غریب نواز نے اپنے غلام کو حکم دیا اور پورا انا ساگر ہی نہیں بلکہ پورے اجمیر شریف میں جتنے تالاب تھے چھوٹے بڑے، جتنے کنویں تھے، وہ سارا پانی سمٹ کر کے خواجہ غریب نواز کے پیالے میں سمو گیا. کوہرام مچ گیا، ایوان کفر میں زلزلہ پیدا ہو گیا، کافر مبہوت ہو گئے، گھبرا کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے. غضب ہو گیا، انا ساگر تالاب خشک ہو گیا. ایک ایسا آنے والا آیا ہے جس نے پورے انا ساگر کو اپنے کوزے میں بھر لیا ہے. سارے لوگ پریشان ہو گئے. اجمیر کے اطراف و اکناف کے لوگ دوڑ پڑے. انہیں فکر اس بات کی تھی، چونکہ کفر کا عقیدہ ان کا یہ تھا، کفریہ عقیدہ، کہ جب وہ پاپ کر کے تھک جاتے، گناہ کر کر کے تھک جاتے، تو وہ لوگ آتے اور انا ساگر میں نہاتے تھے، اسنان کرتے تھے. اور اسنان کرنے کے بعد ان کے سادھو سنتوں نے ان کا ذہن ایسا بنا دیا تھا کہ تم چاہے جتنا بھی پاپ کر لو، انا ساگر میں آنے کے بعد نہا لو گے تو تم پاک و پوتر ہو جاؤ گے، پاپ تمہارے سارے دھل جائیں گے. اب ان لوگوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب ہم پاپ کی گیٹری لے کے کہاں جائیں گے، پاپ کا بوجھ ہم کیسے حل کریں گے، ناپاکی کو ہم کیسے دور کریں گے. انا ساگر تو سوکھ چکا ہے. سارے لوگ پریشان ہو گئے. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر جب اس وقت کے راجا پرتھوی راج چوہان کے محل تک پہنچی، اس کی ماں کو جب یہ معلوم ہوا کہ انا ساگر تالاب خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، اس کی ماں کافی ضعیفہ ہو چکی تھی، آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، خود سے اٹھ نہیں سکتی تھی. اپنے کنیزاؤں، اپنے نوکرانیوں کو کہا مجھے سہارا دے کے اٹھاؤ. ہاتھ میں لاٹھی لیتی ہے اور ٹیکتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے یہ سنا ہے کہ انا ساگر کا پانی سوکھ گیا ہے. کہا ہاں، انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا ہے. ایک آنے والا مسافر ایسا آیا ہے جس نے سارا انا ساگر کے پانی کو اپنے کوزے میں بھر لیا ہے. اب انا ساگر میں پانی کی موجیں نہیں، دھول اڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا جب سنا ہے اس ضعیفہ نے تو اس نے کہا میرے بیٹے، تیرے لیے یہ فکر کی بات ہے، تیرے لیے نہایت ہی افسوس کی بات ہے. کہا کیا؟ کہا ہم نے بہت پہلے کسی کاہن سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انا ساگر کا پانی سوکھ جائے گا، اور جس دن انا ساگر کا پانی خشک ہو جائے گا وہیں سے پرتھوی راج چوہان کی حکومت زوال پذیر ہو جائے گی. اب تیری حکومت مٹنے والی ہے، تیرا دبدبا اب ختم ہونے والا ہے. اب یہیں سے تیری پریشانیوں کی شروعات ہو رہی ہے. پرتھوی راج چوہان جو ہندوستان کا بڑا طویل مضبوط کر و فر کا مالک راجا تھا، ماں کی جب اس بات کو سنا تو تھرتھرا گیا. ایسا لگا کہ جیسے زمین قدموں سے نکل گئی. اس نے فوراً حالات کو سمجھا اور آگے بڑھا. اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ اس فقیر سے کہو معافی تلافی کرو، ہاتھ جوڑ کر منت و سماجت کرو کہ کسی طریقے سے وہ پانی انا ساگر میں لوٹاتے ہیں. سپاہی دوڑے ہوئے گئے.
اور سپاہی ابھی جا ہی رہے تھے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کہ پیچھے پیچھے پھر سبھی راج چوہان بھی پہنچ گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کیجیے، وہ پانی آنا ساگر کو واپس کر دیجیے۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیتے ہیں، قطب الدین جاؤ اور یہ پیالہ آنا ساگر میں پلٹ دو۔ جیسے ہی آپ لے کر کے آنا ساگر پہنچے اور پلٹا تھا، دیکھنے میں تو معمولی ایک پیالہ لگ رہا ہے، لیکن ہزاروں ٹن پانی پھر سے آنا ساگر میں موجیں مارنا شروع۔ آنا ساگر میں پانی موجیں مارنا شروع کیا۔ جتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے اطراف و اکناف کے، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد 32,000 کے قریب تھی۔ وہ 32,000 لوگ جو وہاں جمع تھے، وہ سارا مجمع بیک زبان ہو کر کے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور 32,000 لوگ ایک ہی وقت میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔